بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. صلوات پڑھتے ہیں علی محمد. اللهم صل على محمد. مجھ سے پہلے آقا فضیلت عباس میرے بھائی بھی ہیں یہاں، بہت اچھا خطاب کر رہے تھے. ماشاءاللہ فکر حسین پر بھی گفتگو کر رہے تھے اور مقصد حسین پر بھی، اور بہت اچھا خطاب کیا ہے. میں جتنی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس گفتگو کا مرکز محور میری آج کی مجلس کا جو مقصد اور محور ہے وہ ہے پیغمبر مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات. وہ مرکز رہے گی اور گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر میں گفتگو کرتا رہوں اگر سمجھ آئے تو اتنا بولیے کہ پتہ چلے کہ میرے سامنے میرے نبی کے ماننے والے بیٹھے ہیں. صلوات پڑھ دیں آج محمد کی ذات. میں نے اس لیے آج نبی کا موضوع لے کے آیا ہوں کیونکہ پاکستان میں بہت سارے مسائل بنے ہوئے ہیں اور میڈیا پہ بہت سارے ملا حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ نبی جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، اور اس لیے میں آج ان کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، اور کچھ آیات آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آیات سے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. ایک سوال پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. خالق فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم قیامت کے دن ہر نبی کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے. یعنی آدم اپنی امت پہ آدم کو گواہ بنا کے لائیں گے، حضرت نوح کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے، حضرت موسیٰ کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے، حضرت زکریا کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے، حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے، حضرت یوسف کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے، حضرت یعقوب کو اپنی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے. ہر نبی اپنی امت پہ گواہ بنا کے ہم ان کو لائیں گے. لیکن تیرا یہ مقام نہیں ہے اے میرے نبی، بلکہ تجھے ان سارے انبیاء پہ گواہ بنا کے لائیں گے. آپ کا مقام یہ نہیں ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو ہم ان سارے انبیاء پہ گواہ بنا کے لائیں گے. یہی تو وجہ ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد. ایک صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لیکن آج یہی بتانا چاہتا ہوں دوسرے انبیاء اور میرے نبی میں فرق کیا ہے. یہی تو وجہ ہے جب موسیٰ کا دور آیا فرمایا کہ اے حضرت موسیٰ کو خالق نے خطاب فرمایا آپ کو تورات چاہیے, آپ کو کتاب چاہیے, فرمایا ہاں مجھے چاہیے. فرمایا کہ فلاں پہاڑ پہ آنا پڑے گا. وہاں نبی گئے, وہاں 40 دن تک رہے, بطور کے پہاڑ پہ رہے. پھر ان کو یہ کتاب ملی, کہا پہاڑی پہ آنا پڑے گا. اور حضرت داؤد کو بھی یہی کہا ایک پہاڑی پہ آنا پڑے گا, فلاں جگہ پہ آؤ گے تو پھر کتاب ملے گی. لیکن جب میرے نبی کا مقام کا وقت آیا اور نبی کے لیے یہ نہیں حکم دیا, فرمایا کہ اے مصطفیٰ, اے میرے مزمل, اے میرے مدثر, آپ کے لیے یہ نہیں ہے, آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ پہاڑی پہ آئیں. نہیں, بس آپ جہاں بھی ہوں گے آیت وہاں آئے گی. میرا نبی ممبر پہ آیت ممبر پر, میرا نبی گھر میں آیت گھر میں, میرا نبی مسجد میں آیت مسجد میں, میرا نبی جنگ کے میدان میں آیت جنگ کے میدان میں, میرا نبی ناکہ پر آیت ناکہ پر, میرا نبی مسجد میں آیت مسجد میں. لیکن یہ چلتا رہا. ایک دن ایسا آیا وہی خدا وہی پروردگار نے آواز دی, آئے میرے مصطفیٰ, پہلے تو یہی ہو رہا تھا, آپ جہاں بھی ہوتے تھے آیت وہاں آتی تھی. لیکن آج یہ نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے آج میں اپنا قانون کو توڑ رہا ہوں, اپنے قانون کو تبدیل کر رہا ہوں. آج آیت تطہیر آ رہی ہے جہاں فاطمہ زہرا آئے گی, وہاں آئے گی جہاں فاطمہ زہرا کا وجود ہوگا, کیونکہ آیت تطہیر آ رہی ہے. اس لیے کہ یہی فرمایا کہ آپ ہر نبی پہ گواہ بن کے آئیں گے. گواہ کا مطلب جانتے ہو؟ گواہی جو دیں کیا مطلب یہ ہے کہ فلاں واقعہ پیش ہوا, جب ان کی گواہی طلب کریں گے تو جو آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ بتائے گا نا کہ میں نے اس کا گواہ ہوں, اس نے یہ ظلم کیا ہے یا یہ اس نے اچھا کام کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم تبلیغ کر رہے تھے, میرا نبی دیکھ رہا تھا, اس لیے گواہ ہوگا. تو پھر گواہی تو دے گا, آنکھوں سے دیکھے گا. تو اس لیے کہ ہر نبی تبلیغ کر رہے تھے, میرا نبی دیکھ رہا تھا. وہ پھر ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. آئے میرے نبی, ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے. اس کتاب میں ہر شے کا بیان ہے. یہ کتاب رحمت ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ خوشخبری ہے. یہی تو میں اپنے دوسرے جملے کو, قرآن کی اس آیت کے دوسرے جملے کو اپنے موضوع کو بڑھانے کے لیے, وضاحت کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اس کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, آئے میرے مصطفیٰ, ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے. اے پروردگار, میرا سوال یہ ہے قرآن کو کب نازل کیا؟ فرمایا کہ سورہ بقرہ میں آواز دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. قرآن کیا ہوا؟ رمضان کے مہینے. مالک دن کو نازل کیا یا رات کو نازل کیا؟ سورہ دخان میں آواز دی انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. مالک اتنا تک سمجھ آ گئی کہ قرآن رسول کے اوپر نازل کیا, قرآن رسول کے اوپر نازل کیا. اور اس کے بعد قرآن کب نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں نازل کیا. مالک دن کو نازل کیا, یہ بھی سمجھ آگے, دن کو نہیں رات کو نازل کیا. مالک اگلا سوال میرا یہ ہے کہ مالک مجھے بتا دیں کہ قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کا نام کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ قدر میں آواز دی, اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر. اب اتنا تک اگر میرے ساتھ آ گئے ہو تو پھر جس جملے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں اس جملے کو ضرور سننا. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ پیغام لے کے جانا آج کی مجلس کا. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں, مالک پروردگار اتنا سمجھ آ گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا, اور آپ نے قرآن کو نازل کیا دن میں نہیں کیا, رات کو. اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے. مالک آپ تو جسم رکھتے نہیں ہیں, لیکن اس قرآن کو کون
कौन लेके आया, किसके जरिए आया? सूरह शोरा में आवाज दी नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, इस कुरान को रूहुल अमीन जिब्राइल लेके आया। मालिक, अब मेरा तीसरा सवाल और भी सवाल भी सुन लें, वो ये है कि रसूल के हाथों पे कुरान को नाज़िल किया, रसूल के दिमाग पे कुरान को नाज़िल किया, रसूल के कानों पे कुरान को नाज़िल किया, कहाँ किया? फरमाया फिर सूरह शरा में आवाज दी अला कल्बिक, हमने रसूल के दिल पे कुरान को नाज़िल किया। मालिक, अगला सवाल ये है, इस कुरान की ताकत कितनी है? आवाज दी सूरा में, फिर कुरान में आवाज दी लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाज़िल कर दें तो वो पहाड़ खशियत इलाही की वजह से, जलाल इलाही की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब इतने तक मेरे साथ आ गए हो तो फिर पहाड़ को समझो, जब पहाड़ हैं क्या? इसलिए तो सूरह लाल में आवाज दी वा इलल जिबाल कैफा नुसिबत, हमने पहाड़ों को दिया है। क्या इंसान देखते नहीं हैं? यानी पहाड़ ये क्या है? साबित कदमे की अलामत हैं। ये पहाड़ छोटे मोटे जलजले की परवाह भी नहीं करते। ये इतने बड़े मजबूत पहाड़, लेकिन इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनमें इतनी ताकत नहीं है वो कुरान का वजन उठा सकें। लेकिन मैं क्या करूं? आज यही तो पैगाम देना चाहता हूं। इतने बड़े वजनी कुरान को, इतने बड़े ताकत वाले कुरान को हजरत अबू तालिब के भतीजे के दिल ने उठा लिया। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, ऐ मुसलमान, ऐ दुश्मन मुस्तफ़ा, जरा सुन मुझसे जुमला, अगर बर्दाश्त कर सकता है तो कर लेना। यही तो मेरा जुमला है कि वो ये है कि जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता कि हल्के बुखार में उसे हज़ियान हो जाए। एक सलवात पढ़ने आले मोहम्मद की जात पर। जिसका दिल इतना मजबूत हो, जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि उसे हल्के हिज़ियान हो जाए। यही कहना चाहता हूँ, कुरान व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, इस कुरान में हर शय का बयान है। पहली सिफत कुरान की वाहुदन, ये किताब हिदायत है। और तीसरी सिफत ये है व रहमतन, ये कुरान रहमत है। चौथी सिफत यह है वह बुशरा लिल मुस्लिमीन, ये कुरान खुशखबरी है मुसलमानों के लिए जो ईमान ले रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब कुरान का मुताला करने लगा, क्या इस जैसी नबी के शान में कोई आयतें इससे जुलती मुलती आई या नहीं है? जब मुताला किया तो ज़रूर मिली। एक सलावत पढ़ दें आले मोहम्मद की जात पर। जब कुरान का मुताला करने लगा तो ज़रूर मिली। कुरान क्या है? वत्तिबियानन लिकुल्लि शै, ज़रा तवज्जो करेंगे। इस कुरान में हर में आवाज दी व अल्लमका मा लम तकुम तालम, इस कुरान में हर शय का बयान है। आए मेरे मुस्तफ़ा, आए मेरे मुजम्मिल, आए मेरे मुदस्सिर, हमने तुझे हर शय का इल्म दे दिया। कुरान में हर शय का बयान, मेरे नबी में हर शय का इल्म, इस सिफत में तो बराबर हो गए ना, कुरान के बराबर हो गए। आज दूसरी सिफत कुरान क्या है? कुरान क्या है? हुदन, कुरान है हिदायत। और मेरे नबी के लिए सूरह शोरा में फिर आवाज दी व इन्नका ला तहदी ला सिरातिम मुस्तकीम, आए मेरे नबी, आए मेरे मुजम्मिल, आप हैं सिराते मुस्तकीम की हिदायत करने वाले। कुरान है हिदायत, मेरा नबी है हिदायत करने वाला। दो सिफतों में बराबर हो गए कुरान और मेरा नबी। और तीसरी सिफत है कुरान है क्या? व रहमतन, ये कुरान रहमत है। अगर कुरान रहमत है तो मेरे नबी के लिए आवाज़ दी व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी रहमत है। यानी तीन सिफतों में कुरान और नबी बराबर हो गए। अगर चौथी सिफत क्या है कुरान की? व बुशरा लिल मुस्लिमीन, ये कुरान है खुश खबरी है मुसलमानों के लिए, मेरे नबी के लिए। सूरह अहज़ाब में आवाज दी या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, आए मेरे नबी, आए मेरे मुस्तफ़ा, हमने तुझे पहले नबी बनाया, फिर रिसालत अता की, फिर आप हैं खुश खबरी सुनाने वाले। कुरान है
کے لیے میرا نبی ہے خوشخبری سنانے والا، یعنی 4 صفتوں میں یہ برابر ہو گئے۔ جیسا قرآن، اگر اب مجھے حق ہے کہ میں یوں جملے ایسے عرض کروں کہ جیسا قرآن ویسا محمد مصطفیٰ، جیسا میرا نبی ویسا قرآن۔ اگر قرآن لا ریب تو میرا نبی لا ریب، اگر قرآن بے عیب تو میرا نبی بھی بے عیب۔ اب میں اس منبر پہ یہی جملہ کہوں گا، اگر میں اس قرآن میں غلطیاں نکالنا شروع کر دوں تو پھر آپ سارا جتنا مجمع مجھے سننے والا ہے یہ مجھے ڈانٹے گا اور میری گریبان میں آ جائے گا، کہے گا کہ ذرا یہ بتائیں ہم آپ کو کافر بنا کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کافر بنا دیں گے کہ آپ نے قرآن میں غلطیاں نکالیاں ہیں۔ اور میں یہی تو جملہ کہوں گا جس کے قرآن میں اگر میں اس منبر پر قرآن میں غلطیاں نکالوں، ایک صلوات پڑھ دیں عالم۔ یہی تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں اس منبر پہ قرآن میں غلطیاں نکالنا شروع کر دوں تو ہوگا کیا؟ یہی تو نقصان ہوگا کہ سارا جو مجمع ہے یہ میری گریبان میں آ جائے گا اور یہ جملہ کہے گا کہ آئے آپ تو کافر ہو گئے۔ اگر میں اس منبر پہ قرآن میں غلطیاں نکالوں تب مجھے کافر بنا دیتے ہو۔ اگر ایک عرب کا عرب بدو میرے مصطفیٰ میں غلطیاں نکالے اسے خلیفۃ المسلمین بنا دیتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ یہی تو وجہ ہے کہ جیسا قرآن ویسا نبی۔ اب تک تو یہی چل رہا تھا کہ جیسا قرآن ویسا نبی۔ ایک مرتبہ عجیب آیتیں ہیں، اب تک میں یہی کہہ رہا تھا کہ میرا نبی قرآن کے برابر ہے اور قرآن نبی کے برابر ہے، لیکن اب ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، وہی بات اپنی توڑ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میرا خدا اپنے نبی کو قرآن سے بڑھا دے تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ یہی تو جملہ ہے میرا کہ میں یہی تو آپ کو میں اس منبر پہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن چھوٹا ہے میرا نبی بڑا ہے۔ یہی دلیل دینا چاہتا ہوں، کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، میں یہی کہتا ہوں نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ یہ قرآن ہے رحمت للمسلمین، بس قرآن ہے رحمت للمسلمین میرے نبی کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قرآن ہے رحمت للمسلمین، میرا نبی ہے رحمت للعالمین۔ اب میں یہی جملہ کہوں گا، مجھے اس منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے عالمین کا معنی نہیں آتا، عالمین کا معنی کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں عالمین قوم کی زمین کو نہیں کہتے، عالمین پاکستان کی زمین کو بھی نہیں کہتے، بلکہ عالمین پورے ہندوستان کی زمین کو بھی نہیں کہتے۔ میں یوں کہوں کہ عالمین کرۂ ارض کو بھی نہیں کہتے۔ اللہ خود جانتا ہے کہ اس میں کتنے عالم ہیں اور کتنے کیا کیا ہیں، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا عالمین کا مجھے معنی نہیں آتا۔ اے پروردگار ذرا آپ بتا دیں کہ عالمین کا معنی کیا ہے، تو پھر سورہ فاتحہ میں آواتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں جہاں تک تمہارے رب کی خدائی جائے گی میرے نبی کی نبوت ساتھ ساتھ جائے گی۔ ذرا نبی کے مقام کو سمجھو، مجھے یہی تو سمجھ نہیں آتا کہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا۔ ہاں اس ممبر پہ آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ممبر کی تقدس کی قسم، حضرت ابراہیم اتنے بڑے نبی ہیں، میرے نبی جیسے نہیں ہیں، اتنے بڑے نبی لیکن میرے نبی جیسے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کے ساتھ۔ اتنے بڑے نبی لیکن میرے نبی جیسے نہیں ہیں۔ اب آپ دلیل پوچھیں گے تو میں قرآن کی ایسی آیت پڑھ رہا ہوں جو میرے ہر سننے والوں کو حفظ ہوگی، اور یہی کہہ رہا ہوں کہ سورہ بقرہ میں وادن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ۔ آواز دی ابراہیم نے، ذرا اس کو سمجھنا ہے کہ ابراہیم میرے نبی سے کے علاوہ ہر نبی سے افضل ہیں اور شیخ الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اے پروردگار مجھے مردوں کو زندہ ہوتے دکھا دے۔ پروردگار تو مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے؟ جب یہ جملہ کہا نا تو آواز خالق کو جل ہے، فرمایا کالا اولم تو میں،
اے ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم ڈر گئے، کہنے لگے اے پروردگار ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب نہیں رکھتا، میں یقین نہیں رکھتا۔ بس خالق نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندوں کو لو اور اپنے ساتھ ان کو منوس کرو، جب وہ ہو جائیں ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کر دو۔ جب قیمہ کرنا، آپ کے گھر کے سامنے جو 4 پہاڑی ہیں تھوڑا تھوڑا ان کے اوپر رکھ کے پھر نیچے اتراؤ، پھر ان کو آواز دو، وہ زندہ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں گی۔ بھائی ابراہیم نے یہی کام کیا اور پھر آواز دی ہلمو الیہ، میری طرف آ جاؤ۔ جیسے یہ کہا وہ مردہ جانور تھے، نبی کی آواز پہ زندہ ہو کے آ گئے۔ اب یہی تو وجہ ہے، یہ قرآن کا درس ہے اس آیت میں، جو مردہ یعنی نبی کی آواز میں اتنی طاقت ہے، وہ مردہ جانور کو اگر آواز دے تو وہ زندہ ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو انسان کو جب نبی پکار رہا ہو تو اس کو تو ضروری آنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی ذات پر۔ اب میں یہی کہوں گا، قرآن کہتا ہے جب تک مردے کو زندہ ہوتا نہیں دیکھا، اتنے تک اطمینان قلب تو نہیں آیا نا، نہیں ہے۔ لیکن ذرا آؤ میرے نبی کی شان کو سنو، سورہ فجر میں آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آئے اطمینان رکھنے والے محمد۔ آئے ہائے، یہی تو جملہ ہے کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں اے پروردگار میرے دل میں اطمینان قلب نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی شان میں خالق کہہ رہا ہے کہ اے اطمینان رکھنے والے مصطفیٰ ارجعی، واپس آ جا، آ جا نہیں واپس آ جا۔ میں ادھر خطاب کرنے آیا ہوں لیکن واپس نہیں آیا، واپس اپنے گھر کو جاؤں گا، اپنے وطن کے لیے۔ یہ لفظ واپس اپنے وطن کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہی تو پتہ چلا اس آیت سے، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اس آیت سے یہی پتہ چلا میرا نبی مکے کے رہنے والا نہیں ہے، میرا نبی کا وطن مدینہ نہیں ہے، میرا نبی ہے عرش کے رہنے والا، اور میرا نبی ہے عرش کے رہنے والا۔ اب نبی ہے عرش کے رہنے والا، اب نوری اور خاکی کا سوال نہ کرنا، بس یہی سوچنا اگر عرش پہ خاک ہوگی تو خاکی ہوگا، اگر نور ہوگا تو نوری ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلا نبی یہ تھا، اور دوسرے نبی کے بارے میں بھی سن لیں کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں، اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی شان والا نبی، اور صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں خالق کیا فرماتا ہے؟ عجیب جملے ہیں، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ اس آیت میں عجیب جملے ہیں، سورہ مائدہ میں یہ آواز۔ ابراہیم کے بعد دوسرا نبی ہے کون؟ حضرت عیسیٰ۔ ذرا حضرت عیسیٰ کو اپنے نبی کے سامنے لے آؤ، میرے نبی کی عظمت کتنی ہے اور کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں خالق فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ پرندے کے لیے بنانے کے لیے مٹی کو اٹھاتے تھے بے اذنی، پہلے مجھ سے اذن لیتے تھے۔ عجیب جملے ہیں۔ پھر اس پرندے کی شکل جب بن جاتی تھی پھر اس میں روح پھونکتے تھے بے اذنی، پھر اذن لیتے، پھر اس نے روح پھونکتے تھے، اور جب وہ پرندہ اڑ جاتا، اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی کوہڑی آتی تھی اس کو خوبصورت جب بناتے تھے تو پہلے اذن لیتے تھے، پھر اس کو اچھا بنا لیتے تھے۔ پھر خالق کہتا ہے کہ پھر وہ مردے کو زندہ کرتے تھے تو پہلے مجھ سے اذن لیتے تھے، بعد میں کیا کرتے تھے؟ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ یہی تو وجہ اس آیت میں 4 مرتبہ لفظ آیا ہے کہ بے اذنی، یعنی اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن سورہ احزاب میں آواز دی، خالق نے فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آئے میرے مصطفیٰ آپ کو ابھی بار بار اذن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو مکمل اذن دے دیا، اب آپ کی مرضی ہے پتھروں سے اور سنگاروں سے اور گوہ سے کلمہ پڑھا دے، آپ کی مرضی، اور درخت کو اپنے پاس بلا لے، آپ کی مرضی، کسی کو اپنی محفل میں بٹھا دے، آپ کی مرضی، کسی کو اپنی محفل سے اٹھا دے، آپ کی مرضی، کسی کو مولا بنا دے، آپ کی مرضی۔ یہی تو وجہ ہے، یعنی اتنا بڑا نبی لیکن
لیکن یہی وجہ تو ہے کہ اتنا بڑا نبی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، یعنی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن میرا نبی اس کو سب اختیار ہے۔ جب عیسیٰ جیسا نبی میرے نبی کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جناب موسیٰ کے بارے میں سنیں، موسیٰ آپ خود جانتے ہیں کہ اتنا بڑا نبی کے خدا سے باتیں کرتا ہے، اور خالق نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آئے موسیٰ فرعون سرکش ہو گیا، اس کے پاس جا۔ اور ابراہیم حضرت موسیٰ نے کہا، عجیب جملے کہیں حضرت موسیٰ نے کہا، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيري من اہلی۔ پروردگار ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کہتا ہے کہ خالق میں جاتا ہوں لیکن میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے۔ دوسرا جملہ کہا، اے پروردگار کہ میرے لیے وزیر بنا دے جو میرے خاندان میں سے ہے بھی اہل بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہارون، وہ میرا بھائی ہے، اس کا رشتہ جو ہے میرا بھائی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں اور خالق نے آواز دی، ہم نے تیری دعا قبول کر دی۔ میں یہ جملہ کہوں گا، حضرت موسیٰ اتنا بتا رہے ہیں، عجیب جملے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے، کمال کے جملے ہیں کہ حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں کہ اے پروردگار میرے لیے وزیر آپ بنا دے، آپ خود بنا دے، لیکن وزیر کیا ہے؟ میرے رشتہ دار بھی ہے وہ، لیکن وہ وزیر جو ہے وہ لائق بھی ہے، میرے وزیر بننے کے اہلیت بھی رکھتا ہے، میرے خاندان سے ہے۔ میں عرض کروں گا، آئے میرے نبی، آئے حضرت موسیٰ، آپ خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ فرمایا اتنا کر سکتا ہوں، میں اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں کہ میں اپنے وزیر کی شفاعت کر سکتا ہوں، خود بنانے کی مجھے اختیار نہیں ہے۔ میں آج کہوں گا، آئے بندے خدا ذرا مجھے یہ بتائیں، دشمن اہل بیت جب اتنے بڑے نبی کو یہ طاقت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنا وزیر بنا لے، تو پھر یہ عرب کے بدو کو کس نے حکم دیا کہ وہ نبی کا وزیر بنا لیں؟ ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہی تو جملے ہیں کہ نبی نے ایک جملہ، حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ مجھے وزیر میرے خاندان سے ہو، لیکن اب میرے نبی کے لیے خالق نے کیا جملے فرمائے؟ فرمایا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی وزیرا من لدنک سلطانا نصیرا۔ عجیب آیت ہے، ہر نبی کے لیے خالق نے فرمایا قالا، انہوں نے دعا مانگی، لیکن میرے نبی کے لیے خالق کہہ رہا ہے کہ فرق یہی ہے کہ کل آپ مانگیں۔ یہی تو درس بتایا، مالک یہ کیا ہو گیا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کل مجھ سے دعا مانگو؟ آواز ہے، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ وہ نبی ہے اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی، اے پروردگار مجھے وزیر دے، لیکن من لدن کا سلطان النصیرہ، میرے خاندان سے نہ بلکہ آپ کی طرف سے دے، من لدن کا، وہ آپ کی طرف سے ہو۔ یہی تو فرق ہے، جو خدا نے مولا علی کو وزیر بنایا ہے وہ خدا کی طرف سے بنا ہے، میرے نبی کی طرف سے نہیں بنا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، بہت گھٹن کی جنگ ہو رہی تھی، ایک صحابی تھا، اس کی تلوار ٹوٹی، مولا علی رسول کریم کے پاس ہے، کہا کہ یا رسول اللہ کہ تلوار ٹوٹ گئی ہے تو مجھے تلوار چاہیے۔ تو میرے نبی نے کیا کام کیا، سامنے کھجور کی ایک ٹہنی پڑی تھی، اس کو اٹھایا، کہا کہ ہاں یہ تلوار ہے، یہ تلوار لے جائیں۔ اس نے ہاتھ میں، جیسے اس کے ہاتھ میں ہی تلوار بن گئی، وہ تلوار سے لڑنے لگا، حملے کرنے لگا، اتنے میں میرے مولا علی کی تلوار بھی ٹوٹتی ہے، اور مولا علی آتا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی تلوار دے دیجئے کہ میری تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے۔ رسول کریم خاموش ہیں، دوسری مرتبہ کہا خاموش ہیں، تیسری مرتبہ کہا خاموش ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ان کو پہلے بھی آپ نے ان کو تلوار دے دی ہے، آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز تو پڑی ہوگی، آپ ان کو اٹھا کے مولا علی کے ہاتھ میں دیں گے تلوار تو بن جائے گی، تلوار دے دیں۔ میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ میرا صحابی ہوتا تو دے دیتا،
یا دوسرا جملہ یوں کہوں اگر ان جیسا ہوتا تو دے دیتا، بلکہ من لدن کا یہ ہے خدا کا فوجی، وہ میرا فوجی تھا، میں نے اسے اسلحہ دیا ہے، یہ ہے خدا کا فوجی، اب تلوار ٹوٹی ہے، اسلحہ دے تو خدا دے، میں کیوں دوں؟ یہی تو کہنا تھا۔ جبرائیل چیختا ہوا آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ او میرے اللہ آج آپ کو واسطہ دیتا ہوں، او زینب کی غربت کا، زینب کی پریشانی کا، او میرے اللہ تجھے واسطہ او زینب کی پریشانی کا۔ جب 10ویں کا دن آیا، عجیب جملے ہیں، عجیب روایت ہے، مولا حسین چور چور زخموں سے چور چور، کہا اما فضا خیمے میں جاؤ، او میرا پرانا کرتا لے آؤ، لیکن شرط یہ ہے او میری بہن زینب کو پتہ نہ چلے، ان سے چھپا کے لے آنا، زینب کو پتہ نہ چلے۔ او فضا جب گائے لے کے آ رہی تھی پڑے، کام فضا کیا چیز لے کے جا رہی ہو؟ کہاں امام حسین نے کرتا مانگا ہے، فرمایا اما فضا اس کو کرتا نہ کہنا، یہ تو میرے بھائی کا کفن ہے، تجھے کیسے پتہ جب 10ویں کے دن آپ سے او حسین یہ کرتا مانگے، سمجھنا حسین کا آخری وداع ہے، او حسین واپس نہیں آئیں گے۔ اور زینب نے گریہ کیا اور جیسے رونے لگی، حسین نے ایک جملہ کہا، زینب صبر کیجئے، صبر کیجئے، اگر آپ صبر نہیں کریں گے اور علی اکبر کی ماں کو سہارا کون دے گا؟ علی قاسم کی ماں کو سہارا کون دے گا؟ علی اصغر کی ماں کو سہارا کون؟ زینب
عجیب جملے ہیں او زینب جی بھر کے کربلا نہیں رو سکی شام کے بازار آئے دربار آئے اور جب زینب درباروں بازاروں میں جی بھر کے نہیں رو سکی جب واپس کربلا میں آئی زینب جی بھر کے نہیں رو سکی کیوں اس لیے کہ علی اصغر کی ماں اور رو کہہ رہی تھی او میں مدینے میں کیوں جاؤں میرا علی اصغر کربلا میں ہے او میرا حسین کربلا میں ہے او زینب اب آپ پوچھیں گے زینب جی بھر کے کہاں روئی روایت کے یہی جملے ہیں او زینب اس وقت روئی جب نانے کی مزار پہ آئی اور ایک مرتبہ کہا نانا بیٹی کا سلام او بیٹی کا سلام قبول کر لے او نانا آپ پوچھیں گے اتنی دور سے جو آئی ہے اور میرے لیے کیا چیز لے آئی ہے نانا حسین کا زخمی او کرتا دو علی اکبر علی اصغر کا کرتا دو نانا بیٹیوں کا سلام قبول کیے اور جب زینب ماں کی مزار پہ آئی اور قبر ماں پہ آئی ایک جملہ کہا زینب نے او ماں آپ کو ایک تازیانہ لگا تھا آپ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی ماں ذرا قبر سے باہر آئی ہے اور زینب کی پشت کو دیکھیے اور زینب تازیانہ کھاتی رہی ہے اور زینب کی پشت زخمی ہے یہ پہلی بی بی تھی جس نے مدینے میں مجلسیں پڑھیا ہیں اور لیکن دوسری بی بی وہ کون بی بی ہے جو مجلسیں پڑھتی تھی اس بی بی کا نام ہے ام البنین یہ بہت مظلوم بی بی ہے جیسے بشیر نے آواز دی لوگوں حسین مارا گیا جیسے ام البنین نے سنا بشیر سے پوچھتی ہے ذرا مجھے بتائیے میرے عباس ہے او بی بی جیسے میں نے سنا ہے عباس مارے گئے ہیں شہید ہو گئے او بی بی پوچھتی ہے میرے عباس کو کتنے مارنے والے تھے او بی بی جیسے میں نے سنا ہے 4000 تیر انداز اور تیر مارنے والے تھے بی بی نے یہ جملہ سنا او عباس کی ماں جلال میں آئی بشیر یہ بات میں نہیں مانتی میں نے عباس کو پالا اگر پورا عرب اکٹھا ہو جائے میرے عباس کو نہیں مار سکنا بی بی آپ کیسے یقین کرے گی اور بی بی نے رو کے ایک جملہ کہا اگر تو کہتا ہے میرے عباس کو 4000 مارنے والے تھے ذرا مجھے یہ بتائیے میرے عباس کے بازو کہاں تھے او بی بی جیسے میں نے سنا ہے عباس کے بازو کٹ گئے بازو کٹ گئے ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف منہ کیا او کہا زہرا او میرے عباس کو معاف کرنا او میرے عباس کے بازو کٹ گئے لیکن جب آئی زینب کبریٰ کے گھر میں اور جیسے آئی بہت شرمندہ تھی روایت کے یہی جملے آئے چارپائی پہ نہیں بیٹھنی نہیں اور خاک تے بیٹھنی نہیں اور ایک جملہ کہتی ہاتھ جوڑ کے او زینب میرے عباس کو معاف کر دے اگر میرے عباس کے بازو ہو
ہوتے اور آپ شام کے بازاروں میں نہ جاتے، آپ کی چادر نہ چھنتے، لیکن ہر بیوی کے پاس جاتے، لیکن ایک ایسی بیوی ہے اور جس کے دروازے پہ بہت شرمندہ ہوتی تھی اور خود دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی تھی، عباس کے یتیم کو کہتی تھی، اور جیسے دروازہ کھلتا اور سامنے علی اصغر کی ماں آتی، اور بی بی میرے عباس کو معاف کر دینا، اگر عباس کے بازو ہوتے علی اصغر شہید نہ ہوتے۔ لیکن ایک مرتبہ عجیب جملے آئے اور رو رو کے کہتی، عباس مجھے یقین نہیں آتا آپ کے بازو کیسے قلم ہوئے، لیکن جب میں سنتی ہوں او زینب بازاروں میں گئی، او زینب کی چادر چھن گئی، اور مجھے یقین کرنا پڑتا ہے اگر تیرے بازو ہوتے او زینب کی چادر نہ چھنتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آغا انصر با سے گزارش کروں گا وہ آئیں سلام پڑھ کر مجلس کا اختتام پذیر کریں۔ آغا فضیلت آپ آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدیٰ، السلام علیکم یا من اختارہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا و معصوما، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ۔